حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل و کرم سے اس دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ میں ایک اور حدیث بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا؟ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے اور آخری 10 آیات زبانی یاد کر لے اللہ رب العزت اس کو بھی دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور میں آخر میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق سے ظاہر ہوگا، مدینہ کے مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اگر ہم مدینہ کے مشرق کی طرف دیکھیں تو مدینہ کے مشرق کی طرف یہ ہمارا علاقہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مدینہ کے مشرق کی طرف پاکستان بنتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دجال خراسان سے ظاہر ہوگا۔ اب یہ خراسان سے ظاہر ہونا اور مدینہ کے مشرق سے ظاہر ہونا یہ احادیث میں آتا ہے۔ اب مدینہ کے مشرق کے اندر کون سی جگہ آتی ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو جمع کیا اور دجال کے بارے میں صحابہ کو بتایا، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے پورا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے عیسائی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے مذہب کے پیروکار تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مشرق کی طرف سمندر میں سفر کر رہا تھا، تو سمندر میں طوفان آیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہماری کشتی ایک ساحل پر جا کے رکی، وہ ساحل ایک جزیرے کا ساحل تھا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک عجیب طرح کی مخلوق دیکھی، اس عجیب طرح کی مخلوق نے ہم سے آ کے بات کی، اس کے پورے جسم پہ بال تھے، عجیب طرح کی مخلوق کی، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس کا سر کہاں ہے، ٹانگیں کہاں ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا آپ میرے بارے میں چھوڑیں، آپ جائیں، وہاں پر آپ کو کوئی شخص انتظار کر رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، ہم نے وہاں پر جا کے دیکھا ایک لمبا سا انسان ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے سب سے پہلے ہم سے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کہ بوستان کے جنگلات کے اندر پھل پڑ رہے ہیں کہ نہیں پڑ رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بالکل پڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ان قریب یہ درختوں سے پھل لگنا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا لیک آف تبریہ کے بارے میں، جسے بحیرہ تبریہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا، کیا اس کا پانی خشک ہو گیا یا اس میں پانی موجود ہے؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ بالکل اس میں پانی موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے آخر میں امی نبی کے بارے میں پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہنے لگا کہ اب بتائیں کہ وہ امی نبی آ چکے ہیں یا نہیں آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت تمیم داری وہاں پہ فرما رہے تھے کہ میں نے کہا بالکل، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ لمبا ترنگا انسان خوش ہو گیا، اس نے کہا اب میرا آزاد ہونے کا ٹائم جلدی آ گیا ہے، اب میں جلدی آزاد ہو جاؤں گا۔ جب حضرت تمیم داری نے یہ ساری بات کی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی عجیب سی مخلوق، وہ جساسہ تھی۔ اس عجیب سی مخلوق نے جس کے پاس آپ کو بھیجا، وہ عجیب سی مخلوق دجال تھی، وہ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جب اس کو رہا کیا جائے گا اور یہ پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا، اور یہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اور اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو اس کے دن ہوں گے وہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ 40 دن رہے گا، اور دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پہ وہ نہیں جائے گا، اپنا فتنہ نہیں پھیلائے گا، اپنا فساد نہیں پھیلائے گا، ہر جگہ پہ جا کے اپنا فساد پھیلائے گا سوائے مدینہ منورہ کے۔ مدینہ منورہ میں جب جانے کی کوشش کرے گا، وہاں پر اس وقت فرشتے اس مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، وہ مدینہ منورہ میں اس دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اندازہ کریں دجال کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے۔ صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ تب دجال آئے گا تو کیا نشانی ہوگی؟ حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا اس سے 3 سال پہلے قحط پڑ جائے گا، بھوک کا عالم ہوگا، بہت سے لوگ بھوکے ہو جائیں گے، بارشیں آسمان سے نازل نہیں ہوں گی، زمین بنجر ہو جائے گی۔ اس وقت اس کے 3 سال کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال آپ خود سوچے انسان اتنا بھوکا ہوگا، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت دی ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔
इतना सख्त फितना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस फितने से बचने का रास्ता क्या है। इस फितने से बचने का रास्ता ये है कि हमें चाहिए कि हम सूरत कहफ का इत्माम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, अब बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं असोला के आइलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, काली माता का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, और सब ये क़यास आराइयाँ करते हैं। दर हकीकत यहाँ पर यह बात समझने की है कि दज्जाल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब हुक्म होगा तो वो ज़ाहिर होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म नहीं है तो वो ज़ाहिर नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूं, जस्सासा के बारे में बहुत से यूट्यूबर कहते हैं जो काली माता का मंदिर है उसकी शक्ल दज्जाल से मिलती जुलती है, उसके बारे में फिर बहुत से टेम्पल्स बने हुए हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अहादीस में मज़कूर नहीं है और ना ही मुफस्सिरीन ने इसके बारे में कोई बात की है। तो हमें अहादीस के मुताबिक चलना है। और बहुत से लोग पेशन गोइयां करते हैं 2025 में दज्जाल आ जाएगा, 26 में आ जाएगा, इसी तरह वक्त मुकर्रर करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि कब उसने ज़ाहिर होना है और कब ज़ाहिर नहीं होना। और इस काली माता के मंदिर को जस्सासा से ताबीर करते हैं। जस्सासा भी एक अजीब मखलूक थी और ये काली माता का जो मंदिर है ये इसकी शक्ल भी, काली माता की शक्ल भी एक अजीब सी शक्ल है, बड़े बड़े बाल हैं उसके ऊपर। अब मैं हैरान होता हूँ लोग ऐसी बातें सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं। हमारे पास सोर्स जो है वो अहादीस है, ऑथेंटिक सोर्स अहादीस है, ऑथेंटिक सोर्स अहादीस है। हमने अहादीस को लेके चलना है। और मुफस्सिरीन जो अहादीस की तफसीर करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं करते, वो भी बहुत से उलूम को सामने रख के करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि हमने दज्जाल की बात नहीं मानी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हुजूर ने बताया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहफ का इत्माम करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दज्जाल के फितने से महफूज कर रखेंगे। हमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके वीडियो शेयर करने की वजह से किसी को अच्छी बात पता चलेगी आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।